میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. مشکا شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھ لی. آج میں اپنے بریلوی بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو, اور عشق رسول کا دعویٰ کرنا بھی چاہیے اور عشق رسول کا ثبوت بھی دینا چاہیے, اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. لیکن اس وقت آپ ہی کے مسلک کے ایک عالم جس کا نام سمر عباس اتاری ہے, جن کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی, اس پر میں نے پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروائی تھی کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے جملے استعمال کر کے, ایسے الفاظ, فحش الفاظ استعمال کر کے, فحش جملے استعمال کر کے اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. اس پر آپ خاموش کیوں ہو؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے مسالک جو آپ کی مسلک کا نہ ہو, اگر کوئی شخص کوئی جملہ ادا کرے اس کو زبردستی آپ گستاخی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہو, اور اس کے خلاف آپ جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہو, اور اس وقت آپ کا عشق رسول جاگ جاتا ہے. لیکن اس وقت ظاہر سے بات ہے کہ آپ ہی کی مسلک کے ایک عالم نے, جس کو آپ نے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے, اور بازاری زبان استعمال کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی, تو اب آج سب خاموش ہو, علماء سے لے کر کے عام طبقے تک. یہ خاموشی کس بات کی ہے؟ اس وقت آپ کا عشق رسول کیوں نہیں جاگتا؟ کیا آپ کا عشق رسول صرف مخالف کے لیے جاگتا ہے, یا اپنا اگر کوئی گستاخی کرے یا توہین کرے اور فحش جملے استعمال کرے اور اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے, تو اس وقت آپ کا عشق رسول وہ دب جاتا ہے, اس وقت آپ کا عشق رسول ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو یہ عشق رسول نہیں ہے بلکہ یہ منافقت ہے. لہٰذا اگر بالفرض خدا نہ خواستہ میرے والد بھی کوئی ایسا جملہ ادا کرے تو میں ان کو بھی کہتا ہے کہ آپ اس پر توبہ کر لیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ کی مسلک کے اوپر بات آئی ہے, اور آپ یہی عالم دین نے ایک ایسے جملے استعمال کیے ہیں کہ الیاذ باللہ کے جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ وہ ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے, اور اس لیے ہر جو بکرا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے. تو یہ جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں اور اس کی ڈائریکٹ نسبت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی, تو اس کا ثبوت کہاں پر موجود ہے؟ بالفرض ابھی جو ان کے مسلک کے لوگ ہیں, آپ حضرات, آپ کی علماء کچھ ایسے ہیں کہ وہ اس حوالے سے تعویلات پیش کرتے ہیں کہ جناب والا کچھ احادیث میں جو ہے وہ بعض شارحین نے یہ معنی مراد لیا ہے کہ عائرہ سے مراد وہ بکری جو کہ نر کی تلاش میں ہوتی ہے. تو نر کی تلاش میں ہوتی ہے, اگر بالفرض یہ معنی مراد لیا بھی جائے, جو کہ بعض شارحین نے, اکثر شارحین نے یہ معنی مراد نہیں لیا. العائرہ کا مطلب حیران و پریشان, ویسے عربی لغت میں بھی یہی ہے, لیکن بالفرض بعض شارحین نے اگر یہ معنی مراد لیا بھی ہے تو وہاں پر یہ چسکے اور ہر بکرے کو خوش کرتی ہے اور اپنے چسکا پوری کرتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی شارح نے یہ جو ہے وہ تشریح بیان نہیں کی. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر کے اور اپنی زبان, اپنی فحش گوئی, جو انہوں نے فحش جملے ادا کیے اور پھر ڈائریکٹ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی, جو کہ کسی شارح سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ جو جملے انہوں نے ادا کیے تو کیا یہ گستاخی یا توہین کے زمرے میں نہیں آتے؟ اس پر آپ کا غیرت نہیں جاگتا, اس پر آپ کا عشق رسول نہیں جاگتا. لہٰذا ابھی چاہیے, آپ کے علماء کو بھی چاہیے اور آپ کے عوام کو بھی چاہیے کہ عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے جناب والا سے فی الفور توبہ اور رجوع کرنے کا آپ مطالبہ کریں. وگرنہ یہ جو آپ عشق رسول کا ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ عاشق رسول ہے, تو عشق رسول کا ثبوت اب دیتے ہوئے, کیونکہ اگر اپنا کرے یا کوئی پرایا کرے, کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے, گستاخی کرے اور ایسے بازاری زبان استعمال کرے خود اور پھر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے, تو یہ کل عام توہین ہے, یہ کل عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کبھی بد زبانی نہیں کرتا, مومن کبھی جو ہے وہ فحش گوئی نہیں کرتا, مومن کبھی لان تان نہیں کرتا. انہوں نے فحش گوئی بھی کی اور بازاری زبان بھی استعمال کی اور
پھر اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو العیاذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی اگر ایمان ہے اور عشق رسول ہے تو یہاں پر عشق رسول کا اب جاگ جانا چاہیے، اور فی الفور آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے مطالبہ کریں کہ آپ توبہ بھی کریں، علی اعلان معافی بھی مانگے، کیونکہ دوسرے مسالک کے لوگ اگر کوئی صحیح جملہ بھی ادا کرے تو آپ اس کو زبردستی کیا کرتے ہو، گستاخی بنانے پر جو ہے تلے ہوتے ہو اور اس کو زبردستی آپ گستاخی بناتے ہو۔ جیسے کہ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ان سے کچھ غلطی ہوگی، جس پر بعد میں انہوں نے توبہ رجوع بھی کیا، استغفار بھی کیا، معافی بھی مانگی، لیکن اس کے باوجود بھی ان نام نہاد عاشق رسول نے، جو اپنے آپ کو نام نہاد عاشق رسول کہتے ہیں، انہوں نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے رجوع بھی کیا، توبہ استغفار بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی گستاخی کی، حالانکہ انہوں نے جو مفہوم ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پائے، حالانکہ اس کے بعد پھر رجوع بھی کیا، توبہ استغفار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے نسبت کی تھی، اور آپ نے گستاخی صحابہ، گستاخی اہل بیت کا فتویٰ ان کے اوپر لگایا، تو اب تو انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کی، اپنی زبان اور بد زبانی اور فحش گوئی جو کی اور فحش جملے جو انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کی، تو اب آپ کا غیرت نہیں جاگتا، اب آپ کا جو غیرت ایمانی ہی وہ کہا گیا، اب عشق رسول کہا گیا، لہٰذا اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ آپ عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، کوشش یہ کرے کہ اس پر آپ مطالبہ کرے کہ رجوع بھی کرے اور توبہ استغفار بھی کرے، وگرنہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ گستاخی کا فتویٰ لگائے۔